رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہلکا سے رکو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت محترم، رب کائنات کا ہم سب کے اوپر سب سے بڑا فضل و احسان ہے کہ اپنی انگنت بے حد و حساب نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہماری ادنا زبانوں سے جاری فرمائی کہ وہ نعمت جس کو میسر آ جائے، غافل ہے تو ذاکر بن جاتا ہے، ادنا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر اعلیٰ ہے تو وراء الورا بن جاتا ہے، اور جب وراء الورا بن جائے تو پھر مخلوق کے اندر مخلوق ہی کا خادم بِإِذْنِ ربہم بن جایا کرتا ہے۔ خدمت مخلوق کی ہوتی ہے اور مخلوق کے دل کو رب کائنات اس شخص پر فدا کر دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل اپنے فکر کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے اپنے ایک نقطے تک پہنچ چکی ہے۔ میں صد مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام جناب صوفی باصفا حضرت اکرم قریشی دامت ظلہ کو کہ اسلام آباد کے اندر اپنے رزق کی تلاش میں جب ایک سرکاری ایک آفیشل گورنمنٹ کے ادارے سے منسلک ہو گئے تو جو اوقات حکومت وقت کی طرف سے اس ملک کی خدمت کے لیے میسر تھے، اسی اوقات کو احسن طریقے سے اس ملک کی خدمت میں ہی سر انجام فرمائے، اور پھر اس کے بعد جب اس وقت سے واپس گھر کی طرف پلٹتے تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بن جایا کرتے۔ دوستان گرامی، جب فکر کی دنیا روشن ہو جائے تو زبان ذاکر ہو جائے کرتی ہے، اور جب زبان ذاکر ہو جائے پھر جو ہے رب کائنات اس کی زبان سے کئی ذہنوں کو فکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اسی شب و روز کے اندر
جہاں اہل محلہ کو تربیت، وہیں اولاد کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ جو شمع ذکر اللہ و ذکر مصطفیٰ کی روشن کی، وہ لو بجھی نہیں۔ آج وہ لو اسلام آباد سے چلتی چلتی امین قریشی کی شکل کے اندر اس کے گھر کے اندر روشن ہو چکی ہے، اور اسی ترتیب کو، اسی تدبیر کو، اسی فکر کو اخلاص کے ساتھ جہاں اپنے معمولات زندگی کے شب و روز کو خدمت قوم و ملک کے لیے کر رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے رب کا ذاکر بن کر کے اور اس کے شکر گزار بندوں کی صفوں میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اے دوستان محترم، اس کو کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ ہم تو حلال و حرام سے کچھ چیز کما لیں تو ہم کہہ دیتے نا کہ ھذا من فضل ربی، لیکن ھذا من فضل ربی کس کو کہتے ہیں؟ جب تیری زبان ذاکر ہو جائے، تیرا سینہ عشق مصطفیٰ سے روشن ہو جائے، تیری جبین سجدہ ریزی کے لیے جھک جائے، تو پھر سمجھ لو کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا شیدائی، دنیا کے اندر دنیا کا مرغوب نہ بن سکے، بلکہ دنیا میں رہ کر کے اور دنیا میں ہی اسی کا شیدائی بن کر۔ کیا ہی خوبصورت شخص ہے وہ، جو بظاہر تو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو، لیکن دنیا کے کام کے اندر اصل میں کام اور خدمت اسی کا کر رہا ہو۔ اور کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو نام تو دین کا لے لے اور دین کے نام پہ خواہشات جو ہے اس کی دنیا کی بن جائے۔ تو ایسے شخص جو نام دین کا ہو، خواہش دنیا کی ہو جائے، تو کیا ہے، دین میں ہوتے ہوئے دین کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے، راستہ دنیا کا ہے لیکن مطمع نظر میرے آقا کا در ہو۔ بس راستہ دنیا کا ہو لیکن فکر کہ اس راستے کو اپنا کر کے منزل اس کی مدینے والی بن جائے۔ دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ایسی فکر عطا کرے، اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ اور یہ سوچ کیسے ہو، یہ بھی یاد رکھو، یہ سوچ ایسی نہیں ہے کہ کسی حکیم کے پاس جائیں گے، وہ ہمارا نبض پکڑ لے گا اور کہے گا اوہو تمہاری تو سوچ ہی ٹھیک نہیں، اور وہ ہمیں کوئی معجون یا کشتہ یا کوئی پڑیا دے دے، ہم گلاس میں انڈیل کر کے پی لے، اس کے بعد فکر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہو اور کہے کہ وہ کتاب لائے، اس کا مطالعہ کر، اس کے بعد یہ فکر کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ تو اقبال کیا فرماتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ مانگتے ہو تو اللہ سے، ظاہری آنکھ تو مانگتے ہی ہو، لیکن دعا کرو کہ اللہ باطن کی آنکھ کھول دے، باطن کی آنکھ اللہ روشن فرما دے۔ اور جب باطن کی آنکھ کھل جائے تو پھر کیا ہے، پھر وہ دیکھتا تو دنیا ہے، لیکن دیکھنے میں دنیا سے ہی میرے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کے اندازوں کو جو ہے نکال کر کے مخلوق کی ہدایت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ ابھی
علامہ مولانا قمر الیاس صاحب نے مختصر سے وقت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس پر گفتگو کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کی تشریح بھی فرما دی۔ زمین کا کچھ خاص ٹکڑا ہے جو رب کی رحمتوں برکتوں کا جو ہے مرکز و محور ہے، اور اس احاطہ زمین جو جورسڈکشن ہے، یہاں پر علماء مورخین نے لکھا کہ شام سے لے کر کے فلسطین سے مدینہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے یہ حجاز کا جو ٹکڑا ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ تک، یہ میرے رب کی تجلیات کا، انوار کا اور انبیاء کے نزول کا حصہ رہا ہے۔ جہاں کہیں اللہ نے اپنی رحمت بشکل اپنے کسی نبی کو بھیجا تو پھر کیا ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ، اسی حصوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا۔ اسی پر ایک بات بھی ذرا سن لیجئے۔ ایک جگہ پر ہم گئے تو یہ عرب کی بات ہے، ایک صاحب تھے عربی کہنے لگے، تم جو عجمی لوگ ہو، تم لوگوں کا بھی عجیب قسمت ہے، دیکھو نا، جو نبی آیا عرب میں آیا تو عربوں کو اللہ نے کیا فضیلت دی۔ میں نے کہا کہ سن لو، جو نبی آیا عرب میں آیا لیکن فائدہ خاص میں اٹھایا، ہر شخص نہیں سمجھ سکا۔ ہم اجمی تو ایسے ہیں جہاں لال شہباز قلندر بھی آ جائے تو اس سے کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی آ جائے تو زبان سے جو ہے کلمہ توحید جاری ہو جائے، حضرت عبداللہ شاہ غازی و صحابی آ جائے تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، حضرت داتا گنج بخش آ جائے تو سینوں کا حال، زبانوں کا کال بدل جائے کرتا ہے۔ تو پھر بات یہی آ جاتی ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، مانگنا ہو نا تو دعا کرو کہ اللہ دل کی دنیا روشن کر دے، اور جب دل کی دنیا روشن ہو جائے پھر کیا ہے، پھر زمانے کے انداز اس کے اس عادات و خوارق سے جو ہے بدل جایا کرتے ہیں۔ ایک بات بس یہی اسرا و معراج کے حوالے سے جو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ متصل ہے، اور اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعا فرمائی ہے۔ لیکن اے دوستو، خوش قسمتی ہے کہ اس نبی کے امتی ہیں، لیکن خوش قسمتی تب ہو کہ جب اس نبی کی معرفت بھی نصیب ہو، اس نبی کی فکر بھی ہمیں آ جائے، اس نبی کا طریق بھی ہمیں نصیب ہو جائے، پھر وہ امتی امت کے اندر بھی امت کے خواص میں شامل ہو جاتا ہے، جو اس نبی کی طریق کو، اس نبی کی محبت کے اندر مضبوطی سے پکڑ لے۔ اب اللہ کے دیدار کا ہر نبی مشتاق، اور ان انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ کوہ طور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے اوپر ہزاروں پردے ہیں، حجابات ہیں، اگر ایک پردہ کا ذرہ بھی اٹھ گیا تو ہر چیز جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی تھے، شہدائی تھے، بندے کا کام ہے سوال کرنا، پورا کرنا اس کا کام ہے۔ سوال کیا،
ارشاد ہوا اے موسیٰ لن ترانی، سوال کیا اے موسیٰ لن ترانی، سوال کیا اے موسیٰ لن ترانی، 9 دفعہ رب کے حضور سوال کیے، اور اسی سوال میں لن ترانی آخر میں آئے کہ اے موسیٰ تیری شدت پیاس کو دیکھتے ہوئے میں اپنے حجابات میں سے ایک ذرہ حجاب اٹھاؤں گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، وہ جلوے کا پرتوا کوہ طور پر ہوگا، بس تم اس کو دیکھ لو، تیری شدت کے اندر ذرا کمی پیدا ہو جائے گی۔ اے دوستو، جب وہ جلوہ دکھایا، کہتے ہیں کوہ طور جل کر کے راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا، اس واقعے کو مثنوی کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جو علامہ اقبال کے پیر و مرشد، انہوں نے اپنے اشعار میں لکھا، کہتے ہیں کہ کوہ طور نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ، سوال اس نے کیا، جلا کر کے خاک مجھے کر دیا ہے، معلوم یہ ہوا عشق ہمیشہ جلاتی ہے، جو جلے نہ وہ عشق ہی کیا ہے، جو جل جائے وہ عاشق بامراد بن جائے گا، وہ عاشق بامراد بن جاتا ہے۔ عاشق بامراد کی قبر پہ تھا لکھا ہوا، جس کو ہو زندگی عزیز وہ لگائے دل یہی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ پہاڑوں میں سے پہاڑ، اب اس جلوے کا اثر تجھ پر پڑا، جل کر کے راکھ ہو گئے، لیکن تم ضائع نہیں ہو۔ اب قیامت تک کے لیے جو آنکھوں کی بینائی چاہے گا، وہ تیری آنکھ کا سرما اٹھا کر کے اپنی آنکھ کی نظر کرتا ہے۔ اے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں نا، مسکین احمد مرد شو، در جملہ عالم فرد شو، در راہ حق چوں گرد شو، مشغول شو در ذکر ہو۔ اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی میں کو نکال دو، اپنی ہستی کو بچھا دو۔ جب تم گرد ہو جاؤ گے تو پھر اس گرد کو بھی لوگ آنکھوں سے لگانا باعث فخر سمجھنا شروع ہو گئے۔ لیکن اگر گردن میں سری آ جائے تو یہ یاد رکھو، جس درخت پر پھل ہو اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں، اور جو بے ثمر، جو بے پھل درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکڑا رہتا، اونچا چلا جاتا ہے۔ جب تیرے اندر کوئی چیز آ جائے گی، تیرے گردن جھک جائے گی، تیرے ہاتھ دینے والے بن جائیں گے، اور ہمیشہ تیری زبان شکر کے دائرے اختیار کے اندر آ جائے گی۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے موسیٰ، اب اس جلوے کا اثر یہ ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر جو رب کے جلوے کا نور آ گیا، اب ہر شخص یہ برداشت نہیں کر سکے گا، جو تجھے دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اب چادر لو، اپنے چہرے پر ڈالو، اور 40 دن تک یہ چادر رکھو۔ پلٹ کر کے آئے، جب آئے گھر میں داخل ہو گئے، اہلیہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، پہلے تو جب رب سے ملاقات کر کے آتے تھے ہم تو آپ کو دیکھ لیتے تھے، اب آپ نے چہرے پر چادر ڈالی تو آپ کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ کہا اللہ کی بندی، اب حکم یہ ہے جو مجھے دیکھے گا اندھا ہو جائے گا، اس لیے اب یہ خواہش نہ کرو۔ اب وہ بھی اللہ کی نبی کی اہلیہ تھی، اور وہ شوق، وہ ذوق، وہ محبت کا انداز اللہ نے اس صحبت سے اس کو بھی نصیب کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، نہ آنکھ جاتی ہے تو جائے، لیکن چہرے سے پردہ اٹھاؤ، ایک دفعہ میں تیرے چہرے کو دیکھ کر کے رب کے جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں جو نقطہ ہے نا، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور اسی پر اختتام ہے۔ جب اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے چادر ہٹائی، جو ہی دیکھا ان کی بینائی چلی گئی۔
اس لذت میں، اس کیفیت میں، اس شوق میں کچھ ٹائم جو ہے اسی طرح مسحور کن حالت میں رہی۔ اے دوستو یاد رکھو، جب یار، دوست اور محبوب کی طرف سے بھی کوئی تکلیف آ جائے، وہ محبوب کی تکلیف بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بھی راحت بن جاتی ہے۔ لوگوں کو تو تکلیف نظر آتی ہوگی لیکن اس کے لیے وہ بھی راحت بن جائے گا۔ اب تھوڑی دیر گزر گئی، ہوش آیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا بینائی چلی گئی۔ اس نے کہا بینائی جاتی تو جائے، لیکن اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی بات نہیں ٹالتا، جب آپ دعا کرتے اللہ قبول کرتا۔ اب دعا کرو کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ گھر میں سارے معاملات ہے، سارا دعا کی، اللہ نے قبول کی، بینائی پلٹ گئی۔ پھر اگلا دن آیا، اہلیہ کہتے اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہو کہ یہ چادر اٹھاؤ کہ میں تیرے چہرے میں رب کے جلوے کو پھر دیکھوں۔ اس نے کہا اے اللہ کی بندی پھر بینائی چلی جائے گی، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پھر سوال کروں۔ تو تھی تو نبی کی بیوی، اس لیے جب مانگتے ہو تو رنگ اور ڈھنگ سیکھ لو کہ مانگ کیا رہے ہو۔ تو اس نے کہا اچھا اے اللہ کی نبی آخری دفعہ دعا کرو، لیکن جیسے میں کہوں کرنی ایسے ہے دعا۔ اسے کہا اللہ کی بندی دعا پھر کیسے کرنی ہے؟ کہتی دعا یہ کرو کہ اے اللہ اس کو وہ آنکھ دے دے جو تیرے جلوے کو بھی دیکھتے رہے، بینائی بھی سلامت رہے۔ ایسی آنکھ دے جو تجھے بھی دیکھتے رہے، بینائی بھی سلامت رہے۔ اے دوستان محترم، یہ جو محافل ہے یہ ذوق، شوق اور تجھے رنگ اور ڈھنگ سکھانے کا کرینہ اور سلیقہ سکھا دے، تیرے دل کی لو کو مدینے والے سے ملانا اور مدینے والے کی نظر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا راستہ سکھا دے۔ جو شخص اس صحبتوں سے مزین ہو جاتا ہے، اے دوستان محترم یاد رکھو کہ وہ شخص کبھی نامراد نہیں رہ سکتا ہے۔ رب کائنات اس کو ہمیشہ بامراد رکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خیر والا بنا دیتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماہ رجب المرجب جو کہ اپنی رحمتوں کے اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے، یہ کچھ مہینے ایسے ہیں جس کے لیے بڑے خوبصورت ارشاد ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ ارشاد ہے کہ یہ رجب اللہ فرماتا ہے کہ میرا مہینہ ہے، شعبان حضور نبی الرحمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس تینوں مہینوں کے اندر ایک ایک ایسی رات ہے جو رات قرب الہی اور رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین وقت، ایک بہترین نظر رحمت کا انداز ہے۔ یہ 27 رجب کی رات کوشش کرو کہ اس رات میں اپنی نماز، اپنے ذکر اذکار وظائف کر لو، ہو سکتا ہے اسی رات کی برکت سے اللہ نظر رحمت فرمائے۔ شعبان میں 15 شعبان کی رات ہے، اور رمضان تو پورا کا پورا خیر والا ہے، لیکن آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی ذکر پر استقامت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جانے